الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان میں کتنی اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے۔ اس حوالے سے امام بہقی اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ اس کا شمار سب سے زیادہ طاقتور ترین لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن تھا وہ مشرک اور وادی اعظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے اور اس وادی کی طرف تشریف لے گئے۔ راستہ میں رکانہ پہلوان سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اکیلے تھے آپ؟ تو رکانہ نے بھی دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو عزیز و حکیم ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر میرے اور آپ کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں آپ سے اس وقت تک بات نہ کرتا، استغفر اللہ، جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر دیتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ میرے قابو میں ہیں، اپنے خدا کو جو عزیز و حکیم ہے اسے بلائیے، وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔ پھر رکانہ نے کہا، میں آج آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی لڑوں اور آپ اپنے اللہ کو جو عزیز و حکیم ہے پکاریں کہ میرے مقابلے میں آپ کی امداد کرے، اور میں اپنے خداؤں یعنی لات و عزا کو پکاروں گا۔ اگر آپ مجھے گرا دیں تو میری بکریوں سے 10 بکریاں چن لیجئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تیری مرضی ہو تو میں تجھ سے کشتی لڑنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا۔ آنکھ جھپکنے کی دیر تھی، وہ چاروں شانے چت زمین پر آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینہ پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، میرے سینہ سے اٹھیے جناب، یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ آپ کی خدا جو عزیز حکیم ہے اس کا کمال ہے۔ میرے خداؤں لات و عزا نے میری مدد نہیں کی، آج تک کسی نے میری پشت نہیں لگائی تھی۔ پھر رکانہ بولا، ایک مرتبہ اور آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ پھر بھی مجھے گرا دیں تو میرے ریوڑ سے 10 بکریاں چن لیجئے گا، اب 20 ہو جائیں گی۔ دونوں کشتی کے لیے تیار ہو گئے، آقا جی بھی، رکانہ پہلوان بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خداوند کریم عز و جل کو مدد کے لیے پکارا، اللہ اکبر۔ اس نے اپنے لات و عزا کو مدد کے لیے پکارا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چشم زدن میں اس کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا اور آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رکانہ پھر کہنے لگا، اٹھیے، یہ آپ کا کمال نہیں، آپ کے رب کا کمال ہے۔ اس نے آپ کی مدد کی لیکن میرے خداؤں نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ رکانہ پھر کہنے لگا کہ ایک مرتبہ پھر آئیے، شاید کچھ سے امید ہوگی، لیکن ایک دفعہ پھر مجھے اگر گرا لیں گے تو میرے ریوڑ سے 10 مزید بکریاں چن لیجئے گا، 30 ہو جائیں گی۔ تیسری بار بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر چانوں شانے چت گرا۔ کہنے لگا، یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ آپ کے رب کا کمال ہے جو عزیز حکیم ہے۔ میرے خداؤں لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا ہے، حسب وعدہ میں وعدہ پورا کرتا ہوں، آپ میرے ریوڑ سے 30 بکریاں چن لیں اپنی مرضی کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں، یہ اپنے پاس رکھ،
میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، قبول کر اسے۔ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تجھے آتش جہنم میں جھونک دیا جائے۔ رکانہ اسلام قبول کر لے، رکانہ اسلام قبول کر لے، عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ کہنے لگا جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھائیں میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اگر میں تجھے نشانی دکھا دوں تو کیا تو پھر میری دعوت قبول کر لو گے؟ اس نے کہا بے شک کر لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہی ایک بیری کا درخت تھا جس کی شاخیں اور ٹہنیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اسے فرمایا اقبلی باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اذن سے میرے پاس آ جا۔ اسی وقت اس کے دو حصے ہو گئے، ایک نصف اپنی ٹہنیوں شاخوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ رکانہ کہنے لگا بے شک آپ نے بہت بڑی نشانی دکھائی ہے، لیکن اب آپ اس کو حکم دے کے واپس چلا جائے تب مانوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درخت اپنی شاخوں سمیت واپس چلا گیا اور جو نصف وہاں پیوست تھا نصب تھا اس کے ساتھ جا کے یہ دوسرا حصہ بھی پیوست ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ حسب وعدہ اسلام قبول کرو اور عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ لیکن رکانہ نے کہا مجھے اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ آپ کا خدا سچا ہے اور جو وہ وحدہ لا شریک ہے، آپ کا خدا سچا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے میرا نفس جھجک رہا ہے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ کی عورتیں اور بچے جہاں جہاں سنیں گے کہیں گے رکانہ نے کشتی میں گر کر اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ میرے ریوڑ سے 30 بکریاں لے جائیں جن کا وعدہ میں کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان بکریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ لوگ اپنے خالق حقیقی پر ایمان لائیں اور تمام باطل خداؤں کی عبادت ترک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سربسجود ہوں۔ یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سرکار کہاں گئے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وادی اعظم میں تشریف لے گئے ہیں۔ ادھر روانہ ہوئے اور جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جب ناگہاں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، دونوں دوڑ کر اپنے آقا کی پیشوائی کے لیے بڑھے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ اکیلے اس جنگ کی طرف کیوں گئے تھے؟ حضور جانتے ہیں کہ یہاں ایک مشہور پہلوان رکانہ کا قبضہ ہے، بڑا طاقتور بھی ہے اور آپ کا دشمن بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ان خدشات کو سن کر فرمایا اور ہنس پڑے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اس کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، قرآن، وہ خود میری حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ رکانہ کی کیا مجال تھی کہ میرے سامنے اف بھی کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ سے کشتی کا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں جانثار بڑے خوش ہوئے، ان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ عزیزان گرامی قدر بعض علماء سیرت نے روایت کی ہے کہ رکانہ کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رکانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حاکم نے مستدرک میں اور سہیلی اور بہیکی نے ابو الاسود جمخی سے کشتی لڑنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ بھی بڑا طاقتور پہلوان تھا جس کو آج تک کسی نے گرایا نہیں تھا۔ وہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور 10 طاقتور آدمی اس کو کھینچتے تھے تاکہ اس کے قدموں سے اس چمڑے کو نکال سکیں، لیکن وہ چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ ابو الاسود کو سرے منہ ایک بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہ سرکا سکتے تھے۔ اس نے کہا اگر مجھے آپ گرا دیں تو اب میں ایمان لے آؤں گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چشم زدن میں اس کو چت گرا دیا، لیکن اس کی بدبختی تھی کہ اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.